اس مشاعرے میں پہلی بار تشریف لائے ہیں بلبل صاحب، اپنا کلام عطا فرمائیں، توجہ سنیے۔ چند قطعات عرض ہیں۔ عقل میں آتی ہے وسعت تن سکڑ جانے کے بعد، عقل میں آتی ہے وسعت تن سکڑ جانے کے بعد، منزل پیری کی جانب عمر مڑ جانے کے بعد، تجربہ کنگھی ہے جس سے بال سلجھاتے ہیں لوگ، یہ مگر ملتی ہے سر کے بال اڑ جانے کے بعد۔ یعنی آپ نے پریکٹیکلی مظاہرہ کر دیا۔ کہا امی نے چیخیں آ رہی ہیں ریڈیو سے، کوئی جیسے پرندے کو درندہ کھا رہا ہے۔ کہا بچی نے امی ریڈیو تو بند ہے لیکن یہ ابا جی بڑے کمرے میں بیٹھا گا رہا ہے۔ اپنی ٹوپی کے متعلق عرض ہے، میرے سر پر حضرت غالب کی ٹوپی دیکھ کر زید سمجھا عمر کی، عمر بن عیار کی زنبیل ہے، ایک حسینہ کہہ کہے میں کہہ گئی، یہ نئے فیشن کے جوتے میں پرانی ہیل ہے۔ مشرق کے طور اور ہیں مغرب کے طور اور، مشرق کے طور اور ہیں مغرب کے طور اور، دونوں کے طرز طور میں کتنا تضاد ہے۔ مغرب میں آنکھ مارنا معمول کا سلام، مشرق میں یہ معاملہ وجہ فساد ہے۔ غزل کے چند اشعار ہیں۔ ہماری سستیوں کی تیز رفتاری نہیں جاتی، ہماری سستیوں کی تیز رفتاری نہیں جاتی، تو پھر اس پر تعجب کیوں کہ بیکاری نہیں جاتی۔ ابھی تک رشوتوں کی گھرم بازاری نہیں جاتی، حکیموں کی دواؤں سے یہ بیماری نہیں جاتی۔ ذخیرے دین دنیا کی کتابوں کے کہاں رکھے، جناب شیخ کے حجرے میں الماری نہیں جاتی۔ ہمارے ملک سے انگریز کو مدت ہوئی نکلے، مگر اب تک ہماری میم برداری نہیں جاتی۔ اب میں اس زحمت کلام دے رہا ہوں محترم ڈاکٹر اظہر زیدی صاحب کے دیرینہ دوست اور اپنے محترم عزیز ضیاء الحق قاسمی صاحب کو۔ ضیاء الحق قاسمی صاحب اپنا کلام عطا فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ حضرات، میں دل کا مریض بھی ہوں اور میری کمر میں درد بھی رہتا ہے، اس لیے میں نے تکیہ نیچے رکھا ہے، زمین پر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، معذرت۔ ایک شاعر نے غالباً میرے لیے کہا تھا کہ ایک دکھ ہو تو کوئی اس کا مداوا بھی کرے، درد دل، درد جگر، درد کمر تینوں ہیں۔ ہمارے بہت ہی پرانے دوست، بہت پیارے دوست جناب اظہر زیدی صاحب، یہ تو ایک بہانہ ہے اس مشاعرے کا کہ ہم یہاں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی۔ اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ ہمارے دوست ہندوستان سے بھی آئے، چنڈی گڑھ سے، انہوں نے کہا کہ میں ایک نئے محلے میں گیا، میں نے مکان ایک بنایا، اس پڑوس میں خاتون رہتی تھی، تو میرا دل چاہا کہ ان خاتون سے بات کروں۔ ایک روز میں ان کے گھر گیا، میں نے گھنٹی بجائی، وہ عورت باہر نکلی، تو میں نے کہا یہ جو آپ کی بکری ہے یہ میرے سارے پھول کھا جاتی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی بکری نہیں پال رکھی۔ تو کہنے میں نے کون سے پھول اگا رکھے ہیں؟ تو یہ تو ایک بہانہ ہے آپ لوگوں سے ملاقات کا، یہ مشاعرہ جو ہے۔ چند نمکین قطعات۔ کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، میں نے حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال۔ ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی، میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگمال۔ احتجاجاً اہل بستی نے نکالا ایک جلوس، احتجاجاً اہل بستی نے نکالا ایک جلوس، جانب مسجد روا تھا اور بڑا پرجوش تھا، دیکھ کر حجرے کا منظر سب کے سب حیران تھے، ایک کیسٹ بج رہا تھا مولوی خاموش تھا۔ مفلسی نے وہ مسائل گھر میں پیدا کر دیے، بدگماں مجھ سے میرے منع کی اماں ہو گئیں،
لے کے بچوں کو چلی وہ آج میکے کی طرف، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ ایک آخری خطہ ہے۔ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ میں صاحب 2-3 قطعے عرض کر دوں۔ جذبہ، اس میں آپ بڑا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں، جذبات کا غلام نہ بن، عشق کر ضرور، جذبات کا غلام نہ بن، عشق کر ضرور، رخ ذوق شوہری کا جو ممکن ہو موڑ دے، رخ ذوق شوہری کا جو ممکن ہو موڑ دے، بیگم بھی تیرے ساتھ رہے تو جہاں رہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ناخن جو کترنے کی تھی شوہر کو وہ عادت، ناخن جو کترنے کی تھی شوہر کو وہ عادت، بیگم نے فقط حسن تدبر سے چھڑا دی، بیگم نے فقط حسن تدبر سے چھڑا دی۔ نمی نے پڑوسن سے جو پوچھا کہ وہ کیسے، اٹلا کے کہا میں نے بتیسی ہی چھپا دی۔ مسز ڈیوڈ ہیں عامل فیملی منصوبہ بندی پر، مسز ڈیوڈ ہیں عامل فیملی منصوبہ بندی پر، مبادا جھریاں پڑ جائیں دل ناشاد ہو جائے، مسز ڈیوڈ ہیں عامل فیملی منصوبہ بندی پر، مبادا جھریاں پڑ جائیں دل ناشاد ہو جائے، مگر ایلسیشین کتیا جو گھر میں پال رکھی ہے، دعا دیتی ہیں اس کو صاحب اولاد ہو جائے۔ گزر رہے تھے گلی سے جناب شیخ اس طرح، گزر رہے تھے گلی سے جناب شیخ اس طرح کہ جیسے کوئی کرم کا امیدوار چلے، کہ جیسے کوئی کرم کا امیدوار چلے، نظر ملی تو کہا نائکہ نے کوٹھے سے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اب میں ساغر خیامی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا ایک مجموعہ کلام ہنستے آنسو شائع ہو چکا اور ایک مجموعہ انڈر کریز ان قریب شائع ہونے والا ہے۔ ساغر صاحب تشریف لا رہے ہیں، توجہ سماعت فرمائیے۔ میں مختلف موضوعات پر الگ الگ بند اور قطعے سناؤں گا۔ خیال یوں ہے کہ دہلی کی سڑکوں پر نکلیے تو دکاندار گھیرتے ہیں کہ یہ لے لو وہ لے لو وہ لے لو، جانا کہیں ہے، راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تو میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی اور میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ بھی تھی۔ مولانا فرمائے کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے۔ اللہ نے ہر آدمی کو جذبہ عشق عطا کیا ہے، اب اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا ہے یا تو وہ بیمار ہے یا پھر اس کو موقع نہیں ملا۔ مولانا فرمائے کہ ہر دل کے آئینے میں کلیسا ہے عشق کا، ہر ذہن میں جناب فلیتا ہے عشق کا، شیطان نامراد بھتیجا ہے عشق کا، وہ اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا، اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا، وہ پتھر ہے آنکھ وہ جو کسی سے لڑی نہ ہو، وہ عشق کیا ہے جس میں کہ کھٹیا کڑی نہ ہو۔
وہ عشق کیا ہے جس میں کہ کھٹیا کھڑی نہ ہو. ایک صاحب اپنی محبوبہ کو شدت سے خط لکھتے تھے, صبح و شام دوپہر خط لکھا کرتے تھے. اس شدت سے خط لکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 6 مصروں میں ایک یار روز لکھتے تھے ایک مہجبیں کو خط, لکھتے تھے شب کے پردے میں پردہ نشین کو خط, پہنچے وہیں تھا چاہے لکھیں اور کہیں کو خط, وہ دیتا تھا روز ڈاکیا اس نازنی کو خط. آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑھی یہ بات, معشوق ان کا بھاگ گیا ڈاکیے کے ساتھ. آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑھی یہ بات, معشوق ان کا بھاگ گیا ڈاکیے کے ساتھ. پوری دنیا پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا کیا جائے جو ایٹمی جنگ نہ ہو. تو میں نے کہا اگر پوری دنیا میں عورتوں کی حکومت ہو جائے تو عالمی جنگ تو ہو سکتی ہے, ایٹمی جنگ نہیں ہوگی. ملاحظہ فرمائیں کہ حسن ہی حسن کا ہر شہر میں جلوہ ہوتا, پوریاں مرغ پراٹھے کہیں حلوہ ہوتا, ناک چھلتی نہ شکستہ کوئی تلوہ ہوتا, وہ بم برستے نہ فضاؤں سے نہ بلوہ ہوتا. پوری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی, عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی. عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی. علم کے 2 متضاد پہلوؤں پر تعمیری اور تخریبی پہلو کہ علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے, علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے, علم اندھے کو جو مل جائے تو بینا ہو جائے, علم گر چاہے تو طوفان بھی سفینہ ہو جائے, اور علم احمق کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے. علم احمق کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے, علم گر عقل سے بڑھ جائے تو ہنگامہ ہے, عقل ٹخنوں میں اتر آئے تو پیجامہ ہے. عقل ٹخنوں میں اتر آئے تو پیجامہ ہے. اس نظم کا یہ نظم جو ہے وہ میرے ملک سے میں جو شاعرات ہیں ان سے تعلق رکھتی ہے, اور مجھے کسی ملک کا اندازہ نہیں کہ وہاں پر شاعری کیسی ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں مشاعروں میں شاعرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شاعر خوب کیے جاتے ہیں. اس نظم کا عنوان ہے کرکٹ میچ, اور یہ شاعرات اور شعراء کرام کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. اس میں شاعرات فیلڈنگ کر رہی ہیں اور شاعر بیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن اس نظم کے پس منظر آج کے مشاعرے ہیں جہاں پر شاعرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شاعر خوب کیے جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ بیزار ہو گئے تھے جو شاعر حیات سے, ارے کرکٹ کا میچ کھیل لیا شاعرات سے. واقف نہ تھے جو دوستو عورت کی ذات سے, چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے. چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے, او آئی جو صبح شام کے نقشے بگڑ گئے, اس سروں سے ہم غریبوں کے اسٹمپ پکڑ گئے. اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ نازو اداؤ حسن نے جادو جگا دیے, پہلے تو اوپنر کے ہی چھکے چھڑا دیے. 1 ڈاؤن پر جو آئے تو اسٹمپ اڑا دیے, ارے راہ فرار کے بھی تو رستے بھلا دیے. گو کیچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا, اور ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا. ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا. کیا کیا بیان کیجئے ایک کا باغ پن, جلوہ فگن زمیں پتی تاروں کی انجمن. حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن, اور شاعر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن. ارے جتنی تھی بیوٹیفل
وہ स्लिप पर गली बथी और जितनी थी ओवर एज वो सब बाउंड्री बथी। क्या क्या बयान कीजिए एक एक का बागपन, जलवा फिगन जमी पर सितारों की अंजुमन, हुस्नो शबाब व इश्क से भरपूर हर बदन और शायर पवेलियन में थे पहने हुए कफन। और जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गरीब थी और जितनी थी ओवर एज वो सब बाउंड्री पर थी। बन देखें कि परियों के जिस तरह से परे कोहे काफ पर, एक लांग आन पर थी तो एक लांग आफ पर, एक थी कवर में एक हसीना मिडाफ पर, और जो शार्ट पिच गेंद वो आती थी नाफ पर। जो शार्ट पिच गेंद वो आती थी नाफ पर, और ठहरे ना वो क्रीज पा, जो थे बड़े बड़े और मुझ जैसे टीम टाम तो विकेटों पर फट पड़े। मुझ जैसे टीम टाम तो विकेटों पर फट पड़े। और शायरी से भरपूर बन कि वो लाल गेंद फूल हो जैसे गुलाब का, जिस तरह दस्ते नाज में सागर शराब का, साया हवा में नाचता था आफताब का, और बम्पर में सारा जोर था हुस्नो शबाब का। अरे ऐसे भी अपने इश्क का मैदान बनाते थे, अंपायर हर अपील पर उंगली उठाते थे। अंपायर हर अपील पर उंगली उठाते हो। नज्म का आखिरी बंद जिसके लिए मैंने नज्म कही कि जब बाल फेंकती थी वो गेसू संवार के, जब बाल फेंकती थी वो गेसू संवार के, नजदीक और होते थे हालात हार के। वो कहते थे मैच देखने वाले पुकार के, उस्ताद जा रहे हैं शबे गम गुजार के। उस्ताद जा रहे हैं शबे गम गुजार के, उस्ताद कह रहे थे कि फिटकार मैच पर, और दो दो झपट रही हैं शरीफों के कैच पर। मैं एक नज्म आपको क्रिकेट पर और सुना दूं। जी वनडे सुना रहा हूं मैं। इस नज्म का उन्वान है वनडे। अभी जो कुछ साल पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुश्तरका तौर पर वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस जो खेले गए थे, उसमें हिंदुस्तान भी हार गया था और पाकिस्तान भी हार गया था, और ऑस्ट्रेलिया ने कप जीत लिया था। तो जिस वक्त ये मैच टीवी पर आ रहे थे, तो उस वक्त अगर किसी से आप क्रिकेट से हट के भी बात कीजिए तो स्कोर में जवाब दे रहा था। एक साहब का इंतकाल हो गया, मैं ताजियत के लिए उनके बेटे के पास गया। मैंने कहा भाई कल तक तो तुम्हारा अब्बा ठीक थे, आखिर क्या हो गया? कहा अंकल यूं समझिए LBW हो गए। तो ये क्रिकेट की इस्तिलाहें हमारी जबान में एक एक मिसरा गौर तलब है, और काफी दिन तक आप नज़्म को याद रखेंगे इंशाल्लाह। कि टीवी पर चल गया है क्रिकेट का जो चलन, हर शख्स महवे दीद है दूल्हा हो या दुल्हन। एक मौलवी से पूछा जो हूरों का बागपन, दाढ़ी खुजा के बोले कि 100 for 1। टीवी पर चल गया है क्रिकेट का जो चलन, हर शख्स महवे दीद है दूल्हा हो या दुल्हन। एक मौलवी से पूछा जो हूरों का बागपन, दाढ़ी खुजा के बोले के 100 for 1। मैंने कहा ये वक्त है हक की अजान का, बोले कि मैं तो फैन हूं इमरान खान का। और नज्म देखें यहां से कि जिसकी तरफ भी देखिए
صورت سوال ہے، صدمے سے زرد کوئی مسرت سے لال ہے، ایک شیر گھر میں بیٹھ کے کہنا محال ہے، بچوں کا ذکر کیا ہے یہ بیگم کا حال ہے۔ پوچھا کسی نے آپ کے وہ ہیں مکان پر، بولی وہ کیچ ہو گئے کب کے میدان پر، بولی وہ کیچ ہو گئے کب کے میدان پر، بچے تمام رات ہمیں ٹھیلتے رہے، کرکٹ کا میچ خواب میں وہ کھیلتے رہے، کوہنی سے لات سے وہ ہمیں ریلتے رہے، وہ ہم بھی ترقی دیکھ کے سب جھیلتے رہے، ہم بھی ترقی دیکھ کے سب جھیلتے رہو۔ بیت آپ حضرات کے سامنے کہ سوتے میں گیند آن کی ماری جو آنکھ میں، چاٹا پڑا چٹاک سے منہ پر لحاف میں، چاٹا پڑا چٹاک سے منہ پر لحاف میں، جسے یہ میچ ٹی وی پا رہے ہو، کوئی مہمان آ جائے کس صورت سے کھل جاتا ہے، کیسے قدریں ٹوٹ رہی ہیں، کیسے تہذیب ختم ہو رہی ہے، کہ آ جائے میچ میں جو اگر کوئی رشتہ دار، سنتا ہوں بار بار میں بیوی کی یہ پکار، کیا کر رہے ہو کر دو انہیں باؤنڈری کے پار، وہ بچے بھی آ کے کان میں کہتے ہیں بار بار، پاپا بنی ہے جان پر مت آؤٹ کیجئے، اور ممکن ہو جتنا جلد انہیں آؤٹ کیجئے۔ اور اس بن میں ردیف و قافیوں کا کھیل تماشا کہ ہارا ہے جب سے میچ سبھی مردہ دل سے ہیں، ارے کرکٹ کا ہے خمیر کہاں آب و گل سے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مزمحل سے ہیں، ایسا لگے ہے مجھ سے نہیں ہیں کپل سے ہیں، ایسا لگے ہے۔ ہارا ہے جب سے میچ سبھی مردہ دل سے ہیں، ارے کرکٹ کا ہے خمیر کہاں آب و گل سے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مزمحل سے ہیں، ایسا لگے ہے مجھ سے نہیں ہیں کپل سے ہیں، وہ بیگم تمام عمر مجھے جھیلتی رہیں، یعنی فرنٹ فٹ پر مجھے کھیلتی رہیں۔ انہوں نے الفتیم کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے اس وقت یہ واچ ان کو دی۔ معزز خواتین و حضرات، پاگل صاحب آپ کے حوالے۔ پہلا چوکا دیکھیے گا، وعدہ کسی کے ساتھ تو شاپنگ کسی کے ساتھ، وعدہ کسی کے ساتھ تو شاپنگ کسی کے ساتھ، ارجنٹ کسی کے ساتھ تو پینڈنگ کسی کے ساتھ، ان لیڈروں کا حال حسینوں سے کم نہیں، ان لیڈروں کا حال حسینوں سے کم نہیں، بولنگ کسی کے ساتھ تو بیٹنگ کسی کے ساتھ، ان لیڈروں کا حال حسینوں سے کم نہیں، بولنگ کسی کے ساتھ تو بیٹنگ کسی کے ساتھ۔ اور ایک دیکھے گا، کرکٹر ایک مر گیا تو خبر میں پوچھا گیا، کرکٹر ایک مر گیا تو خبر میں پوچھا گیا، جاؤ گے دوزخ میں یا جنت میں خود فرمائیے، کرکٹر بولا فرشتوں سے مگر بندہ نواز، پچ کہاں کی فاسٹ ہے پہلے مجھے بتلائیے، کرکٹر بولا فرشتوں سے مگر بندہ نواز، پچ کہاں کی فاسٹ ہے پہلے مجھے بتلائیے، خلوت کی پچ پہ فور نہ سکسر لگا سکا، خلوت کی پچ پہ فور نہ سکسر لگا سکا، فائنل میں ٹھنڈ ایسی پڑی کولڈ ہو گیا، دلہن سہاگ رات میں جب بن گئی مدر، دلہن سہاگ رات میں جب بن گئی مدر، بلہ اٹھا کے دولہا کلن بولڈ ہو گیا۔ اور ایک دیکھے گا، جورو نے بیک فٹ پر بیلن سے شاٹ کھیلا، جورو نے بیک فٹ پر بیلن سے شاٹ کھیلا، پچکی ہے میری تالو ماری ہے ایسا چھکا، کہتے ہیں ڈاکٹر بھی تالی بجا بجا کر، پھیکا ہے اس کے آگے عمران خان کا چھکا۔ اور ایک دیکھیے گا آخری خطا، ایک مسخرے نے پوچھا یہ حجام سے میاں، ایک مسخرے نے پوچھا یہ حجام سے میاں، کی ہے کسی گدھے کی حجامت بتائیے، حجام نے جواب دیا جی نہیں جناب، یہ پہلا اتفاق ہے تشریف لائیے، حجام نے جواب دیا جی نہیں جناب، یہ پہلا اتفاق ہے تشریف لائیے۔ اور ایک خطا دیکھیے گا، اس کا عنوان ہے غلط فہمی، ایک بڑی بھی گال رگڑتی خبر پہ جا کے شوہر کی،
ایک بڑی بھی گال رگڑتی خبر پہ جا کے شوہر کی، کہتی جاتی کاٹ رہا ہے آپ کے بن یہ سونا پن، بچھو نے ایک گال کو ان کی کاٹ لیا تو یوں بولی، بچھو نے ایک گال کو ان کی کاٹ لیا تو یوں بولی، مر کو بھی تم چھوڑے نہیں نا آخر اپنا چچورا پن بول۔ بچھو نے ایک گال کو ان کی کاٹ لیا تو یوں بولی، مر کو بھی تم چھوڑے نہیں نا آخر اپنا چچورا پن۔ اور حضرات ایک خطا اور دیکھیے گا، ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا سچ میں اور وشواس میں کیا فرق ہے سمجھائیے، سچ میں اور وشواس میں کیا فرق ہے سمجھائیے۔ باپ سے بیٹے نے پوچھا بات بالکل خاص ہے، تو باپ نے جواب دیا ماں تمہاری میری بیوی یہ ہے بیٹے ایک سچ، ماں تمہاری میری بیوی یہ ہے بیٹے ایک سچ، میں تمہارا باپ ہوں بس یہ میرا وشواس ہے۔ سچ میں اور وشواس میں کیا فرق ہے سمجھائیے۔ باپ سے بیٹے نے پوچھا بات بالکل خاص ہے، ماں تمہاری میری بیوی یہ ہے بیٹے ایک سچ، میں تمہارا باپ ہوں بس یہ میرا وشواس ہے۔ اور ایک بچے نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کثرت اولاد کا نس بندی ہے واحد علاج، کثرت اولاد کا نس بندی ہے واحد علاج، یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کیا خیال ہے آپ کا؟ مولوی صاحب یہ بولے ہنس کے چھوٹے میاں یہ تمہارا تجربہ ہے یا تمہارے باپ کا ہوگا؟ اور حضرات ایک غزل ملاحظہ فرمائیے ترنم کے ساتھ۔ ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں، ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہے، ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہے، ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہے، ادھر تمام لفنگے میری تلاش میں ہے، ادھر تمام لفنگے میری تلاش میں ہے۔ اور حضرات یہ شعر دیکھیے، میں جن کے واسطے جوتے چرا کے جیل گیا، میں جن کے واسطے جوتے چرا کے جیل گیا، وہ لے کے ہاتھ میں جوتے میری تلاش میں ہے، وہ لے کے ہاتھ میں جوتے میری تلاش میں ہے۔ دیا ہے نام کفن چور تم نے جب سے مجھے، دیا ہے نام کفن چور تم نے جب سے مجھے، پرانی خبروں کے مردے میری تلاش میں ہے، پرانی خبروں کے مردے میری تلاش میں ہے، ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہے۔ یہ شعر جناب صدر سے معذرت کے ساتھ، میں مرغیوں کی صدارت سے جب نوازا گیا، میں مرغیوں کی صدارت سے جب نوازا گیا، رقیب جان کے مرغے میری تلاش میں ہے، رقیب جان کے مرغے میری تلاش میں ہے، ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہے۔ میں ان کا مال غبن کر کے جب سے بیٹھا ہوں، میں ان کا مال غبن کر کے جب سے بیٹھا ہوں، یتیم خانے کے لونڈے میری تلاش میں ہے، یتیم خانے کے لونڈے میری تلاش میں ہے، ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہے۔ کھجائی ناک جو ایک بار بھول کر میں نے، کھجائی ناک جو ایک بار بھول کر میں نے،
सुना है सर फिर नकटे मेरी तलाश में है, सुना है सर फिर नकटे मेरी तलाश में है। मिला है नुस्खा जवानी पलट का जब से मुझे, मिला है नुस्खा जवानी पलट का जब से मुझे, तुम्हारे शहर के बूढ़े मेरी तलाश में है, तुम्हारे शहर के बूढ़े मेरी तलाश में है। बना हूँ कौम का मिल्लत का जब से मैं खादिम, बना हूँ कौम का मिल्लत का जब से मैं खादिम, हराम खोरी के धंधे मेरी तलाश में है, हराम खोरी के धंधे मेरी तलाश में है। पते की बात जो मुंह से निकल गई पागल, पते की बात जो मुंह से निकल गई पागल, सुना है शहर के पगले मेरी तलाश में है, सुना है शहर के पगले मेरी तलाश में है। यतीम खाने के लौंडे मेरी तलाश में है।